شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ بنی اسرائیل کے علاقے میں 3 دوست رہا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دن کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا۔ انہوں نے اپنا کھانے پینے کا سامان پکڑا اور دوسرے شہر جانے کے لیے سفر شروع کر دیا۔ راستے میں اچانک آندھی اور بارش نے ان تینوں کو گھیر لیا۔ آندھی اور بارش اتنی تیز تھی کہ وہ تینوں اس سے بچنے کے لیے پناہ ڈھونڈنے لگے۔ ان کو دور ایک غار نظر آئی اور وہ اس میں جا کر بیٹھ گئے۔ آندھی اور بارش اتنی تیز تھی کہ ایک پتھر سے غار کا منہ بند ہو گیا جس جگہ وہ پناہ گزیر تھے۔ جب غار کا منہ بند ہو گیا تو تینوں ہی بہت پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ ان تینوں میں سے ایک دانا شخص نے کہا کہ اب ایک ہی حل ہے جس کے ذریعے سے ہم غار سے باہر آ سکتے ہیں۔ دونوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ دانا شخص نے بتایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اپنے نیک اعمال کو یاد کر کے خدا سے دعا کریں، خدا ہمیں یہاں سے نکال دے، ہو سکتا ہے کہ خدا ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ وہ دونوں بھی دعا کرنے کے لیے رضامند ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص بولا، اے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے ایک مزدور کو لیا تھا، اس کے ساتھ 1 کلو چاول مزدوری طے ہوئی تھی۔ جب اس نے اپنا کام ختم کیا تو میں نے اس کو مزدوری دینا چاہی، پر وہ ناراض ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے انہی چاولوں کے پیسوں سے کچھ جانور لے کر پال لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں برکت عطا فرمائی تھی۔ وہ شخص کافی مدت کے بعد آیا اور کہنے لگا، میری فلاں مزدوری دے دو۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے 1 کلو چاول سے یہ جانور لے لیے تھے جو کہ اب بڑے ہو گئے ہیں، یہ سب تیرے ہیں، انہی چاولوں کے پیسوں سے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ تیرے ہی ہیں۔ خوشی خوشی وہ یہ جانور لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، تو خوب جاننے والا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ خوف خدا کی وجہ سے ہی کیا تھا تاکہ میں اپنی ایمانداری برقرار رکھ سکوں۔ اے اللہ، میں اس نیک کام کرنے کا آپ کو واسطہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور غار کا منہ تھوڑا سا کھول دیا۔ اس طرح دوسرا شخص بولا، اے میرے خدا، تو خوب جانتا ہے کہ میں ایک چرواہا ہوں۔ میں شام کو جب اپنی بکریوں کا دودھ دوہتا ہوں تو سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنے گھر والوں یعنی بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں دودھ لے کر اپنے والدین کے پاس حاضر ہوا تو وہ سو گئے تھے اور میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ میں اپنے والدین کو جگاؤں اور دودھ دے کر واپس اپنے گھر والوں کے پاس جاؤں۔ میں ساری رات اپنے والدین کے پاس اس انتظار میں کھڑا رہا کہ جب وہ اٹھیں گے تو میں ان کو دودھ پلا کر اپنی بیوی بچوں کے پاس چلا جاؤں گا۔ حتیٰ کہ ایسا ہوا کہ ساری رات گزر گئی، میں اپنے والدین کے پاس کھڑا رہا۔ جب وہ صبح اٹھے تو ان کو دودھ پلایا اور اپنے گھر اپنی بیوی بچوں کے پاس آیا۔ اے اللہ تعالیٰ، اگر تیرے نزدیک میں نے یہ نیک کام کیا ہے تو اس کے صدقے اس پتھر کو غار سے پیچھے کر دے اور ہم لوگوں کو اپنے گھر والوں کے پاس بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے شخص کی دعا کو بھی قبول کرتے ہوئے پتھر کو غار سے کافی حد تک ہٹا دیا۔ تیسرے شخص نے یوں دعا کی کہ اے اللہ، میری ایک خوبصورت کزن ہے جو کہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی، میں اس کو دل و جان سے پیار کرتا تھا۔ ایک دن میرے نفس نے مجھ پر زور ڈالا اور میں اس سے بدکاری کے سلسلے میں اس کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے 100 اشرفیاں دو گے تو میں آپ سے بدکاری کروں گی۔ میں 100 اشرفیاں اکٹھی کرنے کی کوشش میں لگا رہا۔ جب 100 اشرفیاں اکٹھی ہو گئیں تو میں بدکاری کی نیت سے اس کے پاس چلا گیا۔ ہم دونوں زنا کی نیت سے ایک دوسرے کے پاس ہونے ہی والے تھے کہ اس نے کہا، اے بندے، اللہ کا خوف کھا جو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو میرے دل میں بھی تیرا خوف پیدا ہو گیا اور میں نے اپنے نفس پر قابو پا لیا۔ اس طرح ہم دونوں زناکاری سے بچ گئے۔ اے اللہ، تیرے نزدیک اگر میں نے یہ نیک کام کیا ہے تو ہم کو اس غار سے چھٹکارا عطا کر۔
اللہ تعالیٰ نے اس تیسرے بندے کی دعا کو بھی قبول کیا اور غار کا راستہ بالکل کھول دیا۔ جب غار کا راستہ کھولا تو وہ تینوں ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے باہر آ گئے۔ اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو ہر بندے کو نفسا نفسی پڑی ہوئی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا کوئی بڑا گناہ کر رہا ہوں، جس کی پکڑ ایک نہ ایک دن ضرور ہونی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم بازار سے کوئی سودا سلف لینے کے لیے جاتے ہیں تو دکاندار چیزوں کا ناپ تول کم کرے گا، وہ دنیاوی فائدے کی خاطر جھوٹی قسمیں کھانے تک تیار ہو جائے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا مال فروخت ہو جائے، حتیٰ کہ اس کے علم میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ بول کر اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے نامہ اعمال میں گناہ کی تعداد کو بڑھا رہا ہے، جس کا حساب کتاب حشر کے میدان میں اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ وہ یہ سمجھتے ہوئے بھی لوگوں سے دھوکہ فریب کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک سیاسی بندے کی مثال لیتے ہیں کہ جب الیکشن پاس ہوتے ہیں تو وہ اپنے ووٹروں سے جھوٹے وعدوں کے انبار لگا دیتا ہے اور دل ہی دل میں یہ بات سوچ رہا ہوتا ہے کہ ایک بار یہ الیکشن جیت جاؤں، میں اپنے ووٹروں کا کوئی کام نہیں کروں گا۔ وہ اس طرح اپنے ووٹروں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ سیاسی بندہ اپنے ووٹروں کو دھوکہ دے کر اپنے آپ کو اوپر لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو وہ اس دنیا والوں کو دھوکہ نہیں دے رہا بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کا حساب روز قیامت دینا ہے۔ وہ جانتے ہوئے بھی اپنے برے کاموں سے باز نہیں آتا۔ اس معاشرے میں عام دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی لڑکی کسی امیر لڑکے کے ساتھ پیار و محبت کے جال بنا رہی ہے کہ اس امیر لڑکے کو پھسلا کر اس کی ساری دولت پر قابض ہو جاؤں گی۔ لڑکے لڑکیوں کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے ہیں اور لڑکیوں کے ساتھ شادی کے جھوٹے وعدے کر کے ان کے ساتھ زنا کاری کرتے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں قتل و غارت عام ہو گئی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، جذباتی ہو کر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کا امن و امان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم کو نیک عمل کرنے کی اور برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔